سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ میرے قوم کے بھائیوں، تاریخ کا مشاہدہ کر کے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے اندر لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے اس معاشرے کے اندر چین اور سکون کا نام نہیں تھا، افراتفری تھی، قتل و غارت گری تھی۔ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر جو دل ان کا چاہتا تھا اسی پہ وہ عمل کیا کرتے تھے، یہاں تک ان میں بگاڑ آ گیا تھا کہ جب اس گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس معاشرے کے اندر لوگ اس کو ذلت جو ہے وہ قرار دیا کرتے تھے اور اس چھوٹی بچی کو وہ زندہ زمین کے اندر دفنایا کرتے تھے۔ وہ معاشرہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، کفر اور شرک اس معاشرے کے اندر پھنس گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پہ یہ احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو، فرمایا کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کے درمیان اللہ رب العزت نے رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ وہ رسول آیات کے ذریعے سے ان کے سامنے آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول جو اس معاشرے میں برائیاں تھی، جو لوگ وہاں موجود تھے جن کے اندر یہ تمام برائیاں موجود تھی، ان کی وہ تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن مجید کی تعلیم انہیں دیا کرتے تھے اور حکمت سکھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی جدوجہد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے ایسے معاشرے کے اندر دین اسلام کا نعرہ بلند کیا تھا جہاں کے بسنے والے بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ وہ اغثنی یا ابراہیم اور اغثنی یا اسماعیل کے نعرے لگایا کرتے تھے کہ اے بابا ابراہیم ہماری مدد کے لیے پہنچ،
کہ بابا اسماعیل ہماری مدد کے لیے آ. انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت سجا رکھے تو ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ایسے معاشرے کے اندر اس مرد مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز بلند کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے لوگوں، اس بات کا اعلان کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے قوم کے لوگوں کے درمیان یہ دعوت رکھی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر جو تم لوگوں نے 360 بت سجا رکھے ہیں، کسی کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں بابا ہمیں اولاد دے گا، فلاں بت جو ہے وہ ہمیں دشمن پر فتح دے گا، اور ہر بت کا انہوں نے کوئی نہ کوئی کام مقرر کیا تھا، اور قوم کو کہا کہ ان مختلف الہوں کو چھوڑ کر ایک رب کائنات کو اپنا الہ مان لو. وہ قوم جو ان بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کیا. چند لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لبیک کہا ہے. اس قوم نے، اس مشرکین مکہ نے، اس قوم کے سرداروں نے ان چند افراد کا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، ان کی زندگی تنگ کر دی، ان کے ساتھ کاروباری معاملات ختم کر دیے، ان کے ساتھ رشتے ختم کر دیے، ان کو گھروں میں محصور کر دیا، یہاں تک ان کو اتنی تکلیف دی کہ وہ صحابہ کرام اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کرنے مجبور ہو گئے. میرے قوم کے لوگوں، یہ جو آج دین اسلام ہمیں ملا ہے، یہ جو ہمیں پلیٹ میں سجا کر یہ دین اسلام ملا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں پلیٹ میں سجا کے جو مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ارے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، وہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے یہ قربانیاں کیوں دی؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، یہ سچا دین ہے. جو قرآن مجید اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، یہ سچا قرآن ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آخرت کی بات کرتا ہے، وہ آخرت آنے والی ہے. وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، وہ دین اسلام کو سمجھ گئے تھے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے یہ دین اسلام تمہارے لیے مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین اسلام کو تمہارے لیے پسند قرار دیا. میرے قوم کے بھائیوں، وہی دین اسلام جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امانت کے طور پہ دیا تھا، آج اس امت نے اس امانت میں خیانت کی ہے. وہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امت کو دے کر گیا تھا، آج وہ دین اسلام اس دنیا کے اندر اجنبی بن گیا ہے.
اس دنیا اس معاشرے کا رہنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والا، آج اس کو معلوم نہیں کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ بس بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب دین اسلام ہے۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا، اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ روزہ رمضان کا ایک مہینہ سال کے اندر آتا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے وہ رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہی وہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم نے رسمی طور پر اپنا لیا ہے، باقی ہمیں نہیں پتا کہ دین اسلام میں نماز کا مرتبہ کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے اعلان کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری عبادت کریں گے، اے اللہ خاص تجھ سے مدد مانگیں گے۔ آئی مسلمان ہے، نماز میں کھڑے ہو کر یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، لیکن جب یہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتے ہی اس کا پاؤں وہ کیلے کے چھلکے پر پھسلتا ہے، اس کی زبان سے آواز آتی ہے یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد۔ یہ غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے، یہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ ابھی نماز کے اندر اب چند منٹوں پہلے، اب چند ساعتوں پہلے میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری عبادت کریں گے، اے اللہ خاص تجھ سے مدد مانگیں گے، لیکن یہ اپنے وعدے میں جھوٹا تھا، اس نے اللہ سے جھوٹا وعدہ کیا۔ یہ پھسلتے ہی اس نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کیا، اس نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارا، وہ رسول جس نے اپنی امت کو یہ سبق دے کر گیا تھا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء، اپنے صالحین کی جو ہے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انی انہاکم عن ذالک، میرے قوم کے لوگوں میں اس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں، تم یہ کام نہ کرنا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو یہ امت بلا چکا، آج یہ اس رسول کو بلاتا ہے، اس کو پکارتا ہے جو یہ کہہ کر گیا تھا میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میرے قوم کے لوگوں یہی حال ہے، جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کے گئے تھے، آج وہ چیزیں اس معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے منع کیا تھا، آج وہ اس معاشرے کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گلوں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر رچ بس گیا ہے، اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ہمارے لیے حکم تھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اسے اپنا لو، اس پہ عمل کر لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، رسول نے منع کیا، لیکن میری معاشرے کے لوگ، میرے جان پہچان والے، میرے معاشرے میں رہنے والے، میرے عزیز و پڑوس، میرے دوست و احباب، وہ اسلام سے نابلد ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ جھوٹ کیا چیز ہے، انہوں نے تو ان کو ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو جھوٹ بولتا ہے، تم اسے چھوٹا جو گناہ سمجھو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن میرا معاشرہ کے رہنے والا ہر شخص اس کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے۔ ریڑھی پہ کھڑا شخص
جھوٹ بولتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں ملی ہے، میں اتنے میں بیچ رہا ہوں۔ آپ کا دکاندار اپنا کاروبار چلانے کے لیے کہتا ہے جب تک میں جھوٹ نہ بولوں میرا کاروبار نہیں چلتا۔ اس لیے نہیں چلتا کہ آپ کا اللہ پر ایمان ختم ہو گیا، آپ نے اپنے دل کی بات مان لی، آپ نے شیطان کو جو ہے وہ راضی کر لیا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور جب آپ اللہ کو ناراض کرو گے آپ کا دکان، آپ کا کاروبار کبھی اس میں جو ہے برکت نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، مختصراً آپ کے سامنے یہ چند مثالیں میں رکھتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس کو عزت والے قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 4 ایسے مہینوں کا ذکر ہے جس میں یہ محرم کا مہینہ بھی ہے عزت والا۔ میرے قوم کے بھائیوں، آج اس محرم کے مہینے میں جو ہو رہا ہے وہ آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ چیزیں اس محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے جس سے دین اسلام نے منع کیا۔ آپ اٹھائیے اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، 4 سورتوں کے اندر، 4 مقامات کے اندر اللہ رب العزت واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ یہ سنو، اللہ رب العزت نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہے، اور جو چیز اللہ حرام کر دے تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کے لیے جتنے بھی بہانے بناؤ، جتنی بھی دلیلیں لے کے آؤ، جب اللہ نے اس کو حرام قرار دیا آپ کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو حلال قرار دو۔ میرے قوم کے بھائیوں، اللہ بیان فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے اوپر جو ہے وہ میتۃ، مردار کو حرام کر دیا ہے۔ وہ جانور جو وہ مر جائے وہ آپ پر حرام ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ والدم، اور بہتا ہوا خون جو آپ پر حرام کر دیا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ ہر چیز جو غیر اللہ کے نام پر اس پر آواز لگا دی جائے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے، یہ فلاں کے نام پر ہے، وہ چیز بھی تم پر حرام کر دی گئی۔ آج میرے معاشرے میں رہنے والا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ تو مانتا ہے کہ اللہ نے یہ 3 چیزیں بتائی ہے، میتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار خون اور سور کا گوشت، یہ تو حرام ہے، لیکن یہ چیز ایک معاشرہ، یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ چیزیں جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی اس مسلمان پر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس پر حرام ہے۔ مثال کے طور پر یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ سبیلیں لگتی ہیں، یہ حسن کے نام کی سبیل ہے، یہ حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ شربت تقسیم ہو رہی ہے، یہ فاطمہ کے نام کی ہے، یہ عباس کے نام کی ہے، بریانیاں تقسیم ہو رہی ہے، یہ ان کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ میرے قوم کے لوگ اس کو جو ہے وہ ثواب سمجھ کر کھاتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس کو اللہ نے ایک نہیں، اگر اللہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں کہہ دیتا کہ یہ حرام ہے، بس مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ ماننا پڑتا کہ یہ حرام ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم پر مائے حرام ہے، میرے قوم کا ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ مائے حرام ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا تم پر بہنیں حرام ہے، ہر مسلمان مانتا ہے ہاں حرام ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا تم پر بیٹیاں حرام ہے، ہر مسلمان مانتا ہے ہم پر بیٹیاں حرام ہے۔ لیکن قرآن 4 مقامات پر کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز کہے گا اس پر حرام ہے۔ میرا معاشرہ، میرے معاشرہ کے رہنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ حج و خیرات کرنے والا، یہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنے والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر اپنے انگلیوں کو چومنے والا، اور جب یہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے یہ کہتا ہے ارے اس میں کیا برائی ہے، بریانی تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں، اگر آج کھا لیا تو کیا ہوا، بریانی چھوڑو، یہ جو
دوسری چیزیں ہیں، یہ تو ہم ویسے ہی کہتے اگر آج کھا لیے تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندو یہ اس لیے حرام ہے کہ اس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس پر حسن اور حسین کا نام لیا گیا ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ یہ تم پر حرام ہے۔ میرے قوم کے بھائیوں، یہ چند مثالیں ہیں، آپ کو بتانے مقصود ہے کہ جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گیا تھا، وہ اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلام کہاں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں آپ جائزہ لیجئے، ان کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، کیا اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس نے اپنے گلے کے اندر تعویذ لٹکایا ہے؟ اس سے پوچھو یہ تعویذ کیوں لٹکایا ہے؟ کہ میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری زیادہ ہو گئی تھی، مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، مولوی صاحب نے تعویذ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے جب آپ کو تعویذ دیا، مولوی صاحب سے آپ نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ جو تعویذ آپ مجھے لکھ کر دے رہے ہو کہ اپنے گلے میں باندھ لینا، ذرا اس کو ثابت بھی تو کر لو۔ دین اسلام میں کہاں پر اس کا ذکر موجود ہے؟ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ مولوی صاحب کوئی ایک دلیل تو دے دو کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویذ باندھا تھا یا کسی کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ لو میرے امتی؟ آپ سے زیادہ وہ اپنے امت سے محبت کرنے والا تھا، وہ اپنے امت پر زیادہ جو ہے اس کے دل میں درد ہوتا تھا، وہ کر لیتا یہ کام کہ میرا امت تکلیف میں ہے، اس کو تعویذ لکھ کر دے دیتا، لیکن نہیں۔ 63 سال اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک دلیل لا کر دے دو، قرآن سے دکھا دو، احادیث سے دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود پہنا یا کسی کو دیا ہو کہ یہ تعویذ لو پہن لو۔ اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرو۔ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ بےزتی نہیں ہے کہ آپ اپنے مولوی سے سوال کر لو، یہ علم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ بےزتی نہیں ہے کہ میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ یہ علم کا سوال ہے، یہ اپنے ایمان کا سوال ہے۔ آپ اٹھائیے یہ معاشرہ، اس کی اکثریت، اس کے گلوں کی آپ تلاشی لو، تعویذ ان کے گلوں میں ہے، ان کے بچوں کے پیروں میں تعویذ لٹک رہا ہے، ان کے رانوں پہ تعویذ ہے، ان کے کمر پہ تعویذ ہے، ان کے ہاتھوں میں تعویذ ہے۔ کہاں سے آئے یہ چیزیں؟ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کو یہ تعلیم دے کر گیا تھا، من تعلق تمیمتن فقط اشرکا، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کا رسول یہ تعلیم دے، اپنے قوم کو، اپنی امت کو یہ سکھائے کہ دیکھو تعویذ نہیں لٹکانا، اگر تعویذ لٹکا دیا اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ آج ہم تعویذوں پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تکلیف دینے والا اللہ، بیماری اللہ لا رہا ہے، تکلیف اللہ لا رہا ہے، وہ تکلیف دور کرنے والا وہ تعویذ ہے۔ اس نے اپنے گھر کے اوپر گائے کا سینگ لگا دیا۔ اب کیوں لگایا؟ یہ گائے کا سینگ میرے گھر کو نظر سے بچائے گا، برائیوں سے بچائے گا، نظر بد سے بچائے گا۔ میرے قوم کے بھائیوں، خود سوچو، اس قوم نے، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری قوم نے اللہ کو کیا درجہ دیا ہے کہ اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ پریشانی لاتا ہے، اللہ نعوذ باللہ تکلیف دیتا ہے، اور یہ جو بے جان چیزیں ہیں، یہ جو گائے کا سینگ ہے، یہ ہمارا الہ بن گیا، یہ اللہ کے مقابلے میں ہمارا الہ بن گیا۔ ہم نے تو نعوذ باللہ اللہ کو صرف تکلیف دینے کے لیے رکھ دیا۔ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ یہ نہ سوچتا ہوتا تو یہ زیادہ
اپنے گھر کے اوپر اس نے سینگ لگایا ہے، یہ چاہتا اس سینگ کو اٹھا کے نیچے پھینکتا، اس کے گلے میں تعویذ ہے، یہ اٹھا کے پھینک دیتا کہ جب تکلیف اللہ دیتا ہے مجھے اس بیماری سے نجات بھی وہی اللہ دے گا۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر غور سے سنو، یہ آیت غور سے سنو، یہ ہمارے جو دل اور دماغ پر تالے لگے ہوئے اللہ کرے کہ وہ کھل جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، اس تکلیف کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس تکلیف کو کوئی بھی نہیں دور کر سکتا۔ آپ ایک نہیں، پورے چھت پہ آپ جو ہے وہ سینگ لگاتے پھرتے رہو، آپ ایک نہیں ہزاروں تعویذ اپنے جسم پہ لٹکا لو، آپ اپنے ہاتھوں پہ ہزاروں جو ہے وہ داغے باندھ لو، لیکن اگر اللہ نے تکلیف دیا ہے، اللہ کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لے، اس اللہ کے خیر اور بھلائی کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ایمان ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، یہ وہی ایمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے تھے۔ تو میرے قوم کے بھائیوں، یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہے، اپنے رب کو پہچان لو، ان تمام شرکیات سے اپنے آپ کو ہٹا دو، ان تفرقہ بازی کو ختم کر لو۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور ولا تتفرقوا، اور اس اسلام کے اندر فرقہ بازی نہ کرو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میں فلاں جماعت سے تعلق ہے، میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں جو ہے وہ میرے مقابلے میں وہ کافر ہے، فلاں جو ہے وہ میرے مقابلے میں وہ مرتد ہے، فلاں جو ہے وہ جو ہے فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن نے منع کیا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور تفرقہ بازی سے باز آ جاؤ۔ یہی دعوت آپ کے سامنے لائے ہیں کہ موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے ایمان کی بھی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لو۔ کیا عجب کہ اللہ رب العزت یہ تمام جو اللہ یا ہمارے ہاں اللہ کے عذابات آج مسلط ہو گئے، یہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ خیر میں تبدیل کرے، اللہ کی جو ہے وہ نعمتیں برسے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس گلی کے اندر آگے